لیکن میں پڑھ رہا ہوں 5ویں امام کی حدیث، یہ تیسرے حملے کا جواب۔ بہت ہی مشہور کتاب اصول کافی، تشیع کی بنیاد میں سے ایک کتاب ہے، اس کے جلد دوم میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا صفحہ 117، لیکن صفحہ نمبر تو ہر ایڈیشن میں الگ ہو جائے گا۔ یہ کتاب کافی کی جلد دوم ہے، اس کے ایک چیپٹر کا نام ہے باب الطاعت والتقوی۔ اس باب الطاعت والتقوی میں 3 حدیثیں ہیں، میں تیسری حدیث پڑھتا ہوں، صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل درس ہے۔ ساری باتیں اس میں آ گئی، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ مزید آپ کے اطمینان قلب کے لیے اس حدیث کو لکھنے سے پہلے کتاب کافی کا جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے اس کا ایک پس منظر بھی لکھا، یہ فارسی ترجمہ ہے میرے پاس، ذرا وہ پس منظر بھی سن لیجیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ 5ویں امام کے زمانے میں گمراہ کرنے والوں نے اور غلط نظریات بنانے والوں نے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہا، اور انہوں نے کچھ ایسے عقیدے بنا کے پھیلائے کہ مثلا خالی شیعہ ہو جانا کافی ہے، یا خالی محبت امیر المومنین کافی ہے، یا خدا رحمان و رحیم ہے خالی اس سے امیدوار ہو جانا کافی ہے، یا گریہ برائے امام حسین یا امام حسین پہ ماتم کرنا بدون ہیچ اطاعت و عبادت، بغیر کسی اطاعت اور عبادت کے موجب سعادت و نجات است، سبب بنے گی کہ آپ کو سعادت بھی مل جائے گی اور آپ کو نجات بھی ہو جائے گی۔ شارح لکھتے ہیں بس امام باقر نے ایک مختصر سے جملے سے اس قسم کے تمام وہم اور خرافات کو ختم کر کے رکھ دیا، اور اپنے شیعوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور ہوشیار کیا، اور حقیقت کا راستہ راہ حق ان کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ حدیث لکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو اس عالم کا اپنی طرف سے اس حدیث کے ایک جملے کی تشریح، حدیث کے بیچ میں ایک جملہ آتا کہ لا تذهبن بک المذاہب، اے میرے راوی یہ غلط عقیدت میں بہکانا دیں، تم کیا بات کر رہے ہو، اس کی یہ تشریح انہوں نے لکھی کہ اس جملے سے امام کا کیا مطلب ہے۔ لیکن آئیے صرف اور صرف حدیث امام کو سنیں۔ ابو علی اشعری محمد ابن سالم سے نقل کرتے ہیں، اور احمد ابن ابو عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے احمد ابن نضر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے جابر سے سنا، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 5ویں امام سے سنا جنہوں نے مجھے دیکھ کے کہا یا جابر ایکتفی من انتہل التشیع، اے جابر کیا یہ کافی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے، ان یقول، اور وہ یہ کہے کہ بحبنا اہل البیت، میں اہل بیت کا محب، کیا یہ کافی؟ فواللہ ما شیعتنا، اے جابر قسم بخدا کوئی ہمارا شیعہ نہیں، الا من اتقى اللہ واطاعہ، جب تک کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار نہ کرے، ڈرے نہیں اور اطاعت نہ کرے۔ وما كانوا يعرفون، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام نے کہا اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے، ہر آدمی کہے گا میں ڈرتا ہوں اللہ سے، ہم کیسے پہچانیں یہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اسی لیے خود فرما دیں وما كانوا يعرفون، ان کی معرفت اور پہچان نہیں ہو سکے گی۔ یا جابر، اے جابر کون اللہ سے ڈرتا ہے تم نہیں پہچان سکو گے، الا بالتواضع، جب تک کہ اس میں تواضع نہ ہو، تکبر اور عقل اور غرور نکال دے، والتخشع اور خوف خدا، اللہ سے ہر جگہ ڈرے، والامانہ امانت کو ادا کرے، وکثرت ذکر اللہ اللہ کو مسلسل یاد رکھے، والصوم روزے رکھے، والصلاۃ نماز پڑھے، والبر بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرے، والتعاہد للجیران اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد کو پورا کرے، اور من الفقراء فقیروں کا حق ادا کرے، واہل المسکنہ مسکینوں کا حق ادا کرے، والغارمین جو بیچارے قرض دار ہو گئے، والیتام اور جو یتیم ہو گئے ان کا حق ادا کرے، وصدق حدیث جب بولے تو سچ بولے، وتلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرے، وکف الالسن عن الناس اپنی زبان کو لوگوں سے روکے، الا من خیر سوائے خیر، لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے سوائے خیر کے اور کچھ نہ نکلے، وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ اور وہ چیزوں میں اپنے خاندان والوں کے امین بنے، ان چیزوں میں بطور امین ان کی حفاظت کرے۔ خیر یہ ساری صفتیں تو وہ
جو اکثر حدیثوں میں آپ سنتے ہیں. اس کے بعد کے جملے قال جابر. یہ پانچویں امام کا زمانہ، کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا، یعنی اس کی وجہ سے تشیع میں ایک تبدیلی بھی آ چکی ہے. پھر بھی قال جابر، جابر جیسا آدمی کہتا. فقلت، میں نے امام سے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے یہ سب کہہ تو دیا، لیکن ما نعرف اليوم، آج کے دن ہم نہیں پہچانتے، احدن بہذہ الصفات، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو ایسا ہو. پانچویں امام کا زمانہ، امام معصوم بنفس نفیس ہیں، غیبت کی بات نہیں. اور کربلا کے واقعے کو ابھی 50 سال کیا 25 سال بھی نہیں گزرے. جابر کہہ رہے مولا مگر ہمیں ایسا تو کوئی ایک احدن ایک بھی نہیں مل رہا. اندازہ کریں کتنا بگاڑ دیا گیا تھا معاشرے کو. مگر امام کا جواب سنی. بس یہ 3 جملے ہیں اور آج کا درس اختتام. فقال، اب امام نے وہ جملہ کہا جس کے لیے ان کو وہ نوٹ لگانا پڑا تھا. فقال یا جابر، امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، لا تذهبن بک المذاہب، مذہب کہتے ہیں عقیدے کو، نظریے. اے جابر لا تذهبن بک المذاہب، مختلف عقیدے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں، مختلف نظریے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں. اس کی تشریح انہوں نے کی تھی کہ کون سے نظریے. امام فرماتے ہیں یا جابر لا تذهبن بک المذاہب، الگ الگ عقیدے اور نظریے تمہیں ہٹانا دیں. اب سنو، حسب الرجل، کیا کافی ہے ایک آدمی کے ان یقول، یہ کہے کہ احب علی واتولہ. یہ جملہ اگر آج کوئی خطیب بھی کہہ دے تو آپ بگڑ جائیں گے کہ یہ ہماری محبت پہ اعتراض کا حق کیسے رکھتا. پانچویں امام کو تو حق ہے نا. فرماتے ہیں احب علی، ایک آدمی کیا یہ کہے کہ میں علی کا محب، واتولہ، اور ان سے تولا کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک فعالا، اور پھر افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ زبان جو ہے نا گوشت کا معمولی سا لوتھڑا، اس سے تو کہے کہ میں علی کا محب ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں، اور افعال، یہ جو 2.5 من کا لاشا ہے، یہ 2.5 من کا جسم انسانی، افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کا لفظ بلفظ. احتیاط کے تقاضے سے میں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہوں، جبکہ سارا مجمع جانتا کہ میرے مزاج اور میری عادت میں نہیں، بلکہ کتاب سامنے آ جائے پڑھنا پڑے تو الجھن ہوتی. مگر الفاظ اس کے اتنے سخت کہ سوائے امام کی زبان کے اور کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سن سکتے. مرجع بھی یہ بات کہے تو آپ کہیں گے کسی کو ہماری محبت پہ اعتراض کا کیا حق. وہ اپنا فتویٰ دیتے رہے، انہوں نے ہمارا دل چیر کے دیکھا. امام نے آپ کا دل چیر کے دیکھا. امام تو کہہ سکتے ہیں نا. فرماتے ہیں کیا کافی کہ احب علی واتولہ، آدمی یہ کہے میں محب علی ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک، اور پھر نہ ہو اس کے ساتھ فعالا، افعال میں ان کے ساتھ. فلو قال، اے جابر، اگر کوئی آدمی کہے انی احب رسول اللہ، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور امام فرماتے ہیں فرسول اللہ خیر من علی، رسول کا درجہ علی سے تو بلند. ثم لا یتبع سیرتہ ولا یعمل بسنتہ، اور پھر نہ ان کی سیرت کی پیروی کرے نہ ان کی سنت پہ عمل کرے، تو جابر ما نفعہ حبہ ایاہ. عجیب جملہ. ما عربی میں ما کے معنی ہوتے نہیں. ما نفعہ، اسے نفع نہیں پہنچائے گی، حبہ، ان کی محبت. بڑے سے بڑا مرجع بھی آج اگر یہ کہے کہ محبت نفع نہیں پہنچائے گی، کون مومن برداشت کرے. مگر کلام امام ہے لفظ بلفظ. اور یہ روایت جیسا آپ نے سلسلہ سند میں سنا، 2 الگ الگ آدمیوں نے سنا ہے اس کو، ایک بھی نہیں ہے راوی. ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، ان کی محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی، شیئا، ذرا سی چیز کا، ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے ماحول ایسا تھا کہ امام کو اتنے جلال میں آنا پڑ رہا، ورنہ شفاعت اہل بیت بھی معصوم ہی نے ہم کو بتائی. محبت اہل بیت کی وجہ سے بہت سارے گناہ صغیرہ کا اور کبھی کبھی گناہ کبیرہ کا معاف ہونا بھی امام نے بتایا. لیکن کبھی ماحول اگر اتنا خراب ہو جائے کہ لوگ پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ہماری تو بخشش یقینی ہے، اور اگر ہم اللہ کو رحمان و رحیم مان لیں تو ہماری جنت پکی ہے، اور نہ صرف یہ کہ سوچ کے بیٹھے بلکہ اسی سوچ کی بنا پہ گناہ کر رہے ہیں، تو وہاں تو ان سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنا سا فائدہ بھی تمہیں نہیں ہوگا. اب پھر آئیے امام کے الفاظ. فرماتے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْمَلُوا لِمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو. زبانی باتوں سے جنت نہیں ملتی، جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو. پھر ایک اور عجیب جملہ کہا. میں یہ مجلسوں میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، لیکن
امام کا نام نہیں دیتا ہوں، وجہ بھی بعض جملے معصوم ہی کے اتنے سخت کہ اگر کبھی لوگوں سے کہے جائیں تو لوگ اتنے غصے میں آ جائیں گے کہ وہ کہہ دیں گے کہ اگر امام نے یہ کہا ہم امام کو نہیں مانتے۔ ہیں اس مزاج کے لوگ۔ ہم نے ایک مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو میں آج سے مسلمان نہیں رہا۔ اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا مقصد زبانی صحیح مگر جو مسلمان ہے اس کے اسلام کو بچانا، اپنی ذات کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ چلے آپ یہ سمجھیے کہ جملہ امام نے کہا میں نے کہا، جتنا آپ کو جھگڑا ہے، اختلاف ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، سب و شتم کرنا ہے، ہماری ذات کو کر لیجیے۔ کم از کم غصے کے بنا پر آپ امام یا اسلام پہ تو اٹیک نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جملے امام ہی کے ہوتے ہیں۔ کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ سامنے والا تو ہے اتنا بے دھڑک، اتنا جسور، اتنا بے حیا کہ وہ امام پر بھی اعتراض کر دے گا، میں نہیں مانتا امام کی بات۔ مثلا یہی جملہ میں نے اکثر مجلسوں میں کہا کہ حسین کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ دولت کا جھگڑا تھا، خاندانی کوئی انتقام لینا تھا، تخت و تاج کی بات ہے نہیں، مسئلہ تھا اس کے افعال کا۔ تو اگر وہی خرابی یزید کرے تو امام کہیں کہ میں اس کے خلاف میدان میں نکلوں، اور وہی خرابی ہم کریں تو آپ کہیں نہیں امام تو ہمیں بخشوا کر اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ یہ امام کی آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا یزید سے اصولی اختلاف نہیں، امام کا یزید سے کوئی پرسنل اختلاف کہ وہی چیز ہم کریں گے تو امام کہیں گے آؤ چپکے سے جنت میں، اور وہی چیز دوسرا کرے گا تو امام کہیں گے نہیں تمہیں تو قتل کیا جائے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا کہ جن کا کسی سے ذاتی اختلاف ہوتا، اصول کی بات نہیں ہوتی، ذاتی اختلاف، اپنے والے کو نکال دیا، غیر کو پکڑ لیا۔ کیا ہم امام کو ایسا مانتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں یہ جملہ جو میں کہتا ہوں اکثر مجلسوں میں کہا، یہ بھی پانچویں امام کا جملہ۔ آج سن لیجئے، جب حدیث آپ سن ہی رہے ہیں، آخری 3 جملے فرماتے ہیں لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، یاد رکھو اللہ اور کسی کے درمیان رشتہ داری نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید نماز چھوڑے گا تو جہنم اور ہم نماز چھوڑیں گے تو اللہ کے رشتہ دار ہیں جنت۔ امام فرماتے ہیں اعملوا لما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، اور لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، اور یاد رکھو اللہ کی کسی سے قرابت اور رشتہ داری نہیں، جو اس کے پاس ہے عمل سے ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری بغیر عمل کے مل جائے۔ احب العباد اللہ عز وجل، یہ بھی سن، اللہ کے پاس سب سے محبوب کون سا بندہ؟ احب عربی میں سپرلیٹو ہے، گڈ نہیں، بیسٹ۔ سب سے بہترین بندہ اللہ کے پاس کون؟ فرماتے ہیں اتقاہم، جو سب سے زیادہ متقی وعاملہم بطاعتہ، اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت پہ عمل کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے کہ جو متقی ہو اور اس کی اطاعت کرے۔ یا جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، اے جابر قسم بخدا ما یتقرب، ما مانے نہیں، یتقرب مانے قریب ہونا، ما یتقرب کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا الا بالطاعہ، جب تک کہ وہ اطاعت نہ کرے۔ وما معنی براۃ من النار، کیسے پڑھوں یہ جملہ؟ لیکن پڑھنا کیونکہ معصوم کا جملہ معصوم کی ولادت کی مناسبت سے سنایا جا رہا کہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے بغیر اطاعت کے۔ وما معنی براۃ من النار، اور ہمارا ساتھ دینا کسی کو جہنم سے بری نہیں کرائے گا۔ وما ما مانے نہیں، یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کہ کیونکہ اس حدیث میں لفظ ما کئی دفعہ آیا۔ وما معنا ہمارے ساتھ ہونا نہیں ہے، براءۃ من النار، جہنم سے براءت، ولا علی اللہ لأحد من حجہ، اور ہمارا ساتھ ہونا اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے اے خدا میری داڑھی منڈوانے کو معاف کر دے، میرے گانے کو معاف کر دے، میری شراب کو معاف کر دے، میں امام کے ساتھ ہوں۔ فرماتے ہمارا ساتھ ہونا یہ صرف امام کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میرا ساتھ، میرا نہیں کہا، ہمارا کہا، معنا ہمارا ساتھ دینا براءت من النار بھی نہیں ہے، اور ہمارا ساتھ دینا اللہ پر حجت بھی نہیں کہ تم اللہ سے جا کر بحث کرو اس وجہ سے۔ پھر آخری وہی 2 جملے، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی، ومن کان للہ عصیا فہو لنا عدو، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن۔ اور اگر کوئی شیعہ کہہ دے ہم تو آپ کو مولا کہتے ہیں، دشمن کہاں سے؟ فرمایا ما تنالو ولایتنا، ہماری ولایت نہیں ملتی ہے الا بالعمل والورع، جب تک کہ عمل اور پرہیزگاری نہ ہو۔ لفظ بلفظ میں نے حدیث امام کو پڑھا، 1-2 جگہ فقط وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کے لیے مجھے کتاب لانے کی ضرورت نہیں،
یہ حدیث نہ صرف یہ کہ مجھے زبانی یاد بلکہ کبھی مجمع کا موڈ دیکھ کر اس کے الفاظ کو اپنے الفاظ بنا کے بھی پیش کرتا ہوں۔ موڈ کی میں نے وضاحت کر دی، لیکن ذرا سنی، اتنے سخت جملے جو اگر کوئی دشمن اہل بیت امام کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے ساتھ دینے سے کیا فائدہ، ان کی محبت سے کیا فائدہ، ان کا ساتھ دو تو جہنم سے کچھ نہیں، امام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ امام ان چیزوں کا مطلقہ انکار کر رہے ہیں۔ محبت اہل بیت کام آئی، شفاعت اہل بیت پر ہمارا عقیدہ، علی قسیم الجنت والنار ہے، یہ ہمارا ایمان۔ محبت اہل بیت کئی گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کروا دیتی ہے، یہ ایک حق۔ مگر جب ماحول اتنا بگڑ گیا جیسے پانچویں امام کے زمانے میں بگاڑا گیا کہ لوگ سینہ تان کے اور چھاتی ٹھوک کے شراب پیتے، ایک تو یہ ہے کہ ہم مانتے رہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ نے بھی ہم کو معصوم نہیں بنا۔ ایک ہے نہیں، سینہ ٹھوک کے شراب پینا، سینہ ٹھوک کے عورت کے گھر سے بے پردہ نکلنا، سینہ ٹھوک کا آپ کے اپنے گھروں میں گانے کو لانا اور گانے کے ماحول کو بڑھانا، تب اتنی ہی سختی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آپ اس حدیث کو دیکھیں، کیا یہ پوری کی پوری حدیث بالکل آج کے زمانے میں امام کے شیعہ پہ فٹ نہیں اتر رہی؟ جابر کا شکوہ بھی صحیح ہے، مولا جو معیار آپ بتا رہے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ملے، اور امام کا یہ جواب بھی آپ نے سنا نہ ملے، کیا غلط نظریہ سے تم بہک گئے؟ اور اس کے بعد کے سارے جملے تو امام معصوم بیک وقت 3 محاذ پہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں یہ سب سے اہم محاذ آج آپ نے سنا، اپنے ماننے والوں کے کردار کو بچاؤ، کردار بچتا ہے تو پھر عقیدہ بھی بچتا ہے، اور چاہے عقیدہ بچا رہے ہو تو اور کردار بگاڑ رہے ہو تو آج نہ صحیح اگلی منزل میں عقیدہ بھی بگڑ جائے گا۔ اب ایک آخری جملہ میری طرف سے سن لی، اور وہ یہ کہ یہی وجہ کہ بہت سے لوگوں کے کافر اور مرتد بن جانے کی ذمہ داری امام ان کے والدین پہ ڈالتے، ماں نے فلاں خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بگڑ گیا، باپ نے فلاں خرابی کی تھی تو بیٹا اتنا بگڑ گیا، باپ نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، گناہ کیا تھا، لیکن گناہ کرنے سے اگلی نسل میں عقیدہ بدل جاتا ہے، کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کریں، عقیدہ تو ہم نے محفوظ رکھا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ محفوظ، عقیدے کے چاروں طرف عمل کی دیوار قائم کیجئے تو عقیدے کی حفاظت ہو۔ چنانچہ جب آپ عمل بگاڑتے اور اپنی جگہ خوش ہے کہ عقیدہ تو ہم نے ٹھیک رکھا، توحید پروردگار میں تو ہمیں شک نہیں، رسالت خاتم النبیین پہ تو ہمیں کوئی تذبذب نہیں، امامت ائمہ طاہرین پہ تو ہم جان دینے کو تیار، کچھ شراب پی لی تو کیا، کچھ زنا کر لیا تو کیا، کچھ غنا سن لیا تو کیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ اگر کچھ کی منزل پہ رہے اور بعد میں توبہ ہو جائے تو یقیناً کچھ نہیں، لیکن اگر یہ کچھ مسلسل چلتا رہا تو کردار کے بعد اگلی تبدیلی عقیدے میں آنے والی